وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو ایک نام عطا فرمایا۔ آگے تشریف لے، آگے ان میں سے صرف ایک نبی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں اور جن کا نام حضرت یعقوب ہے، یہ یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ ان کے دو نام ہیں، ایک نام یعقوب ہے اور ایک نام اسرائیل ہے۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ عبرانی زبان میں اس لفظ کا، اسرائیل کا معنی بنتا ہے عبداللہ۔ عبداللہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ اب اسرائیل نام دیا عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی نبی آئے یا جتنی قومیں آئیں وہ سب بنی اسرائیل کہلائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے 14,000 نبی پیدا ہوئے، اور یہ دعا مانگی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ تعمیر کیا۔ یہ پورا واقعہ آگے آئے گا۔ تو جب بیت اللہ کی دیواریں مکمل کر لی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم، آج جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ کہا۔ خلیل کا معنی دوست ہے، یعنی ابراہیم تو میرا دوست ہے۔ جب گھر تعمیر ہو گیا، دیواریں مکمل ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے وہ چیز مانگی جو اللہ کے خزانے میں بھی ایک ہی تھی۔ کہا اللہ میں نے تیرا گھر بنا دیا، اب اس گھر کو آباد کرنے والا، اس گھر کا امام، اس کا خطیب، یہاں جمعہ پڑھانے والا، واعظ و نصیحت کرنے والا، جو تیرا آخری نبی ہے، جس کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے، وہ میری نسل سے پیدا کرنا۔ اور یہ دعا قبول ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو 4000 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 41ویں پشت میں اللہ کے پاک پیغمبر پیدا ہوئے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ بنی اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، دو نام ہیں، ایک یعقوب ہے ایک اسرائیل ہے، اور اس کے بعد جتنے نبی ہے قومیں وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اللہ نے جتنا انعام بنی اسرائیل والوں پر عطا فرمایا کسی اور قوم پر نہیں تھا۔ یہ وہی قوم ہے جس کا تذکرہ کل جمعے میں خطبے میں ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ جو آئے وہ بنی اسرائیل والے تھے۔ دریا پار ہو گئے، فرعون غرق ہو گیا، 40 سال تک وادی طور سینا کے اندر یہ بنی اسرائیل والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ 40 سال تک کسی کے سر میں درد نہیں ہوا، کسی کو بخار نہیں آیا، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، حتیٰ کہ کسی کے کپڑے میلے نہیں ہوئے۔ 40 سال تک پکا پکایا کھانا آتا تھا، صبح کو الگ آ رہا ہے، دوپہر کو الگ آ رہا ہے، شام کو الگ آ رہا ہے، تورن جبین، بھونے ہوئے پرندے، بھونا ہوا گوشت آ رہا ہے، تر و تازہ کھانا آ رہا ہے، اور اللہ رب العزت کی بے بہا نعمتیں ہیں ان پر۔ اور مزے کی بات یہ کہ جس طرح بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، اس کے پہنے ہوئے کپڑے بھی خود بخود بڑے ہوتے جا رہے ہیں۔
40 سال تک اللہ رب العزت نے انہیں بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے کھانا کھلایا اور نعمتوں سے نوازا۔ تو آج اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل والو یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تمہیں عطا فرمائی۔ کتنا انعام ہے ان پر، لیکن جتنا بھی انعام بنی اسرائیل پر ہوا، لیکن جو اللہ نے انعام امت محمدیہ پر عطا فرمایا وہ کسی اور امت کے نصیب میں نہیں ہے، کسی اور امت کے نصیب میں نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جب اللہ نے امتحان لینا چاہا تو بنی اسرائیل والوں سے کہا چلو بھائی فرعون کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا چلو فرعون کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، تو بنی اسرائیل والوں نے کیا کہا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ نہیں موسیٰ، تو اور تیرا رب جا کے لڑائی کرو، ہم نہیں لڑیں گے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، ہم نہیں لڑیں گے، تو اور تیرا رب لڑائی کرو۔ اور جب میرے محبوب نے کہا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تو صحابہ ایسے آگے آئے، کہنے لگے محبوب ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو کانٹا بھی چبھے، ایسا ممکن نہیں ہے، ہم تو آپ کے قدموں میں ٹکڑے ہونے کو، مرنے کو، بوٹی بوٹی کرانے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ امت محمدیہ کا کوئی امت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، بنی اسرائیل والو یاد کرو تم پر میں نے کتنا انعام کیا، کتنی نعمتیں دی تمہیں بغیر مانگے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، میں نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا پورا کیا، اب تمہارا حق ہے تم بھی اپنا وعدہ پورا کرو۔ اللہ اکبر۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو، میرے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ ان بنی اسرائیل والوں میں کچھ گروہ تھے، اب میں نے یہ مثال پہلے عرض کی تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے پہلے مسلمان ہیں۔ اب جتنے بھی لوگ نمازیں پڑھیں گے، کلمہ پڑھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، آخری انسان تک جتنی بھی نیکیاں ہوں گی ان کو تو اجر ملے گا، لیکن سب کی نیکیوں کا اجر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے میں لکھا جائے گا، کیونکہ وہ دنیا کے سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ اسی طرح جو دنیا کا سب سے پہلا کافر ہے امت محمدیہ میں، جیسے ابو لہب ہے، انکار کر دیا تھا، ابو جہل انکار، تو دنیا کے اندر جتنے ظلم ہوں گے، جتنے گناہ ہوں گے، وہ سب ان کے کھاتے میں لکھے جائیں گے۔ جتنے ہوتے رہیں گے، قتل و غارت ہوتی رہے گی، گالی گلوچ ہوتا رہے گا، گناہ ہوتے رہیں گے، وہ سب ان کے کھاتے میں لکھے جائیں گے۔ تو ان کے اندر گروہ تھا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، ان کے اندر ایک گروہ ایسا تھا کہ جو ایمان لایا، اور ایک گروہ ایسا تھا جو ایمان نہ لایا، وہ مشرک تھے، اور ایسے مشرک تھے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، تم ایمان لاؤ نا اس چیز پر، کس چیز پر؟ جو چیز میں نے نازل کی ہے۔ یا اللہ کیا نازل کیا؟ فرمایا وہ چیز جس نے تصدیق کی ہے ان چیزوں کی جو تم سے پہلے کتابیں نازل ہوئی تھیں۔ قرآن کریم نے تصدیق کی ہے کہ تورات سچی کتاب ہے، انجیل سچی کتاب ہے، اور اس قرآن کریم کا تذکرہ تورات انجیل میں موجود ہے، تو تم کیوں نہیں مانتے ان کو؟ تورات کو ماننے والے تم تب ہوگے اگر تم قرآن کو مانو گے، انجیل کو ماننے والے تم تب ہوگے اگر قرآن کو مانو گے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تم تب ہوگے اگر آخری نبی کو مانو گے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تم تب ہوگے اگر آخری نبی کو مانو گے، کیونکہ ان نبیوں نے تصدیق کی ہے کہ ایک نبی آئے گا آخر میں، اس کا نام نامی اسم گرامی محمد ہوگا۔ اگر تم اپنے نبی کی بات مانتے ہو تو پھر محمد پر ایمان لاؤ نا، کیوں نہیں لاتے؟ تو ان میں گروہ تھے، اور وہ ایسے گروہ تھے جیسے اس دور میں پیر و مرشد، اس دور کے اندر وہ پڑھے لکھے تھے،
کچھ جاہل لوگ تھے، جو جاہل تھے وہ تو کہنے لگے نہیں جی نہیں، ہم نے اپنے باپ دادا کو جیسے دیکھا ہم تو ویسے ہی کرتے آئیں گے۔ ان پڑھ جاہل، جس طرح آج کے لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ کنڈے یہ تو ہمارے باپ دادا کرتے آئے تھے ہم بھی کریں گے۔ بھائی اس کی کوئی اصلیت، کوئی بنیاد، اس کی کوئی ثواب، کوئی گناہ، کوئی ثبوت کسی نے کیا ہو؟ نہیں جی نہیں، ہمارے باپ دادا نے کیا تھا ہم بھی کریں گے۔ یہ ہے جہالت۔ اور کچھ لوگ جانتے تھے، جو تورات کو جانتے تھے، انجیل کو جانتے تھے، لیکن وہ جاننے کے باوجود اپنی قوم کو حق بات نہیں بتاتے تھے، حق بات نہیں بتاتے۔ اگر ہم نے حق بات بتا دی تو پھر ہماری دکانداری بند ہو جائے گی، لوگ ہمیں نذرانے دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اور ہم پڑھتے ہیں تورات، مسئلہ وہ بتاتے ہیں جو اس کے فائدے کا ہو، اور پیسے لے لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تم چند ٹکوں کے بدلے میں اپنا دین بیچ رہے ہو۔ اور یہ اس دور کی بات بھی ہے اور آج کی بات بھی ہے، پیسے دے کے اپنی مرضی کا فتویٰ نکلوا لو۔ اور دوسری بات یہ ہے، کیا قرآن کریم کی آیتوں کا کوئی مول ہو سکتا ہے، بیچی جا سکتی ہے؟ مفسرین حضرات نے یہاں بڑی تفصیل لکھی ہے۔ آیا قرآن کریم پڑھنے والا، پڑھانے والا استاد تنخواہ لے سکتا ہے؟ آیا وہ تو پھر قرآن کریم کی اجرت ہوگی، جبکہ یہاں یہ آیا ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ چند پیسوں کے بدلے میں وہ بیچتے تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلیفہ بلا فصل امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر متمکن ہوئے، تو پہلا ہی دن تھا کہ آپ تجارت کے لیے جانے لگے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر کہاں چلے؟ کہ میں اپنے کام کے لیے جا رہا ہوں، کاروبار کے لیے جا رہا ہوں۔ کہ نہیں، آپ خلیفہ بنائے گئے ہو، آپ اللہ کے نبی کے نائب ہو، آپ امام ہو، آپ دینی امور کو دیکھو، لوگوں کے امور کو دیکھو، سلطنت کو دیکھو، ان کے فیصلے کرو، ان کی باتیں سنو۔ یہ سارے کام کون کرے گا اگر آپ تجارت کریں گے؟ چھوڑو آپ اپنی تجارت کو، اپنا یہ کام کرو۔ لے آئے مسجد نبوی میں، جب لے آئے تو وہاں شورا کا اجلاس ہوا کہ آپ سارے اپنے کاروبار چھوڑ دیں، یہ کام کریں، اور اس کا وظیفہ آپ کو بیت المال سے ملے گا۔ اچھا جی، کتنا وظیفہ ملے گا؟ اتنا وظیفہ آپ کو ملے گا جتنا ایک مدینہ طیبہ کے مزدور کا وظیفہ ہے، اتنا ملے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ بیت المال سے آنے لگا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ مختلف گورنروں کا، صحابہ کرام کا، ائمہ کا، قاضیوں کا جو فیصلے سناتے تھے، جس کو آج جج کہا جاتا ہے، ان سب کا بیت المال سے وظیفہ جاری ہو گیا۔ آج پاکستان میں چونکہ اسلامی حکومت ہے نہیں، بیت المال جو ہے وہ ان یتیموں کا، ان غریبوں کا، ان مسکینوں کا جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں ان کا حق ہے، اور باقی قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والوں کا، ائمہ کا، ان کا جو حق ہے وہ غریب عوام کے ذمہ ہے۔ ورنہ دونوں برابر ہیں، وزیر اعظم، ملک کا صدر، اور سرجانی ٹاؤن کا لیاقت علی رحمانی، دونوں برابر ہیں۔ فرق اتنا ہے، مجھے جو تنخواہ ملتی ہے وہ عوام کے چندے سے ملتی ہے، اور ان کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ عوام کے ٹیکس سے ملتی ہے۔ بات برابر ہے، ہمیں چندہ ملتا ہے، انہیں ٹیکس ملتا ہے۔ چندہ لوگ خوشی سے دیتے ہیں، ٹیکس زبردستی لیا جاتا ہے۔ بات دونوں برابر ہے۔ صدر سے لے کے تھانے کے پولیس والے تک، بشمول ججوں کے اور بشمول جنرلوں کرنلوں کے، سب کو جو تنخواہیں ملتی ہیں وہ ہمارے ٹیکس سے ملتی ہے۔ یہ صابن ہے 10 روپے کا،
10 روپے کا صابن ہے، اس پر ٹیکس آ گیا 3 روپے، اب یہ صابن 13 روپے کا ہو گیا۔ ہر شخص جو چیز خریدتا ہے وہ ٹیکس ضرور دیتا ہے، حتیٰ کہ آپ 100 روپے کا ایزی لوڈ کراؤ گے، پیسے اس میں بیلنس ڈلواؤ گے، اس پر بھی ٹیکس ہے، وہ ٹیکس حکومت کے کھاتے میں جاتا ہے، وہ ٹیکسوں سے حکومت اپنے تنخواہیں لیتے ہیں، اور ہمیں جو ہمارا حق تھا بیت المال سے، وہ بیت المال سے نہیں ملتا، اس لیے کہ یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، اس لیے عوام کے چندوں سے امام کو، قرآن پاک پڑھانے والوں کو یا جو دینی امور میں لگے ہوئے ہیں ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، اور یہ تنخواہیں جائز ہیں۔ اگر ہم کسی مولوی صاحب کو کہیں، قاری صاحب کو کہیں چلیے آپ اپنا کاروبار کریں، اگر یہ علماء کرام، یہ حفاظ کرام، یہ قرۂ کرام دنیاوی کاموں میں لگ جائیں، اپنے روٹی کے پیچھے لگ جائیں، تو قرآن پڑھنے والا کوئی نہ ملے گا، جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا، نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا، لوگ تلاش کرتے رہیں گے، اس کے باوجود کوئی نہیں ملے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے اپنی امت کے علماء سے کہا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہوں گے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یہ کملی والے کے جملے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ میری امت کے علماء امتی ہوں گے، وہ نبی ہوں گے، فرق اتنا ہوگا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، بس وہ نبی ہیں، یہ امتی ہیں، فرق اتنا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کی جائیداد کوئی پیسے، کوئی درہم، کوئی دنانیر، کوئی سونا چاندی نہیں، ان کی جائیداد دین ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، موسیٰ علیہ السلام کی امت کے ذمے وہ کام نہیں تھا جو کام موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کا جو کام تھا وہ ان کی امت کو کام نہیں دیا گیا۔ آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے ایک کام دیا، اللہ کے پیغمبر چلے گئے، وہی کام امت کے ذمے ہے۔ اس سے پہلے نبی کا کام نبی ہی کیا کرتے تھے، اور آج نبی کا کام امت محمدیہ کر رہی ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، جو کام نبی کا تھا وہ کام امت کر رہی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خواب ہے، فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی مجلس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف فرما ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا اللہ کے نبی سے، سونا منع ہے، سونا منع ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے پاک پیغمبر آپ نے جو کہا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہوں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ نبی نبی ہے، امتی امتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے سامنے میری امت کا عالم بیٹھا ہے، یہ سوال اس سے کر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر نے میری طرف اشارہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے مجھے سلام کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں میں نے سلام کا جواب دیا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وطیبتہ وطاب ثراہ، لمبا چوڑا کر کے سلام کا جواب دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے سلام کیا ہے، آپ سلام کا جواب دے دیتے، آپ نے اتنا لمبا چوڑا جواب دیا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے اللہ کی کلیم، اللہ نے آپ سے سوال کیا تھا کہ وما تلکا بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ قال ہی عصائی، اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے،
یہ جواب تھا۔ تو آپ نے بھی تو اللہ کے سوال کا اتنا لمبا چوڑا جواب دیا، قال ہی عصائی اتوکأ بہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، میرے ہاتھ میں عصا ہے، تکے جھاڑتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، رستہ دیکھتا ہوں۔ اللہ نے تو یہ پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو نے اتنا لمبا چوڑا جواب کیوں دیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ سے کلام کر رہا تھا، جب میں اللہ سے کلام کر رہا تھا تو مجھے اللہ سے کلام کرنے میں بڑا مزہ آیا کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، میں نے اپنے جواب لمبا کر دیا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بھی اللہ کے کلیم سے باتیں کر رہا تھا، میرا بھی جی چاہا کہ میں نبی سے لمبی باتیں کر لوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا صدقتا 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 یا رسول اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر آپ نے جو فرمایا سچ فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، آپ نے سچ فرمایا۔ تو وہ لوگ تھے جو چند پیسوں کے لیے اپنے دین کو بیچ دیا کرتے تھے، چھپا لیا کرتے تھے، حق بات نہیں بتاتے تھے، وہ بات بتاتے تھے جس سے بندہ خوش ہو جائے۔ لیکن مفسرین حضرات نے یہاں ایک بات اور بھی لکھی ہے، امام ہو تنخواہ جائز ہے، قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والا ہو تنخواہ جائز ہے، اسلامی حکومت ہے، شرعی جج ہو، قاضی ہو، تنخواہ جائز ہے، یہ ساری چیزیں بیت المال سے لے سکتے ہیں۔ لیکن دور حاضر میں قرآن خوانی کے لیے بچے لے گئے، مولوی صاحب کو 500 روپے دے قرآن پاک پڑھوا دینا جی، مولوی صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اب اس نے بچوں کو کہا چلو بھائی قرآن پاک پڑھو، یا یہاں پڑھو، گھر جا کے پڑھو، چلو۔ ایسا کرنا سخت گناہ ہے، سخت گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ 500 تو میں نے بڑی بات کہہ دی، قرآن پاک پڑھانے والے تو نان کھٹائی پر بھی پڑھا دیتے ہیں۔ کیا قرآن کریم کا یہی احساس ہے؟ ابا آپ کا فوت ہوا، اماں آپ کی فوت ہو گئی، مولوی صاحب کو 500 روپے دے دیے، قرآن پاک پڑھوا لینا، اماں سے یہ محبت ہے، ابا سے یہ محبت ہے، یہ قرآن پاک کا احساس ہے؟ یہ سخت گناہ ہے۔ مولوی صاحب کو تو 500 مل گئے، وہ تو خوش ہو گیا، لیکن پڑھنے والے جو ہیں وہ ایک لفظ بھی نہیں پڑھتے، وہ ایک لفظ بھی نہیں پڑھتے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں جی قرآن پاک پڑھا گیا، دعا کر لو۔ نہ پڑھانے والے کو ثواب، نہ پڑھنے والے کو ثواب۔ جب ان کو ثواب نہیں پہنچتا تو جس کے لیے پڑھا گیا ہے اس کو ثواب کیسے پہنچے گا؟ بالکل ثواب نہیں پہنچتا۔ بہترین طریقہ یہ ہے ابا فوت ہو گیا تو بیٹا قرآن پڑھے، بیوی فوت ہو گئی شوہر قرآن پڑھے، شوہر فوت ہو گیا بیوی قرآن پڑھے، باپ فوت ہو گیا اماں فوت ہو گئی بیٹی قرآن پڑھے۔ یہ جب درد دل سے قرآن پڑھے گی، تیرا قرآن پڑھنے سے بہتر ہے کہ تو ایک رکوع پڑھ لے، آدھا سپارہ پڑھ لے، ایک پاؤ پڑھ لے، وہ زیادہ کارآمد ہے۔ تو درد دل سے پڑھے گا، ابا کی محبت، اماں کی شفقت تجھے یاد آئے گی، تیرے آنکھوں سے آنسو آئیں گے، دل روئے گا، آنسو روئیں گے، روتی ہوئی زبان سے تو قرآن پڑھے گا، یہ قرآن کا ثواب ان کو پہنچے گا، اس قرآن پاک کے پڑھنے کا ثواب پہنچے گا ان کو۔ باقی پیسے دے کے کرائے کیا پڑھوا، اس کا ثواب نہیں پہنچے گا، یہ الٹا گناہ گار ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کیا تم نے قرآن کریم کو خرید لیا 500 میں؟ کیا قرآن کریم کو خرید لیا تم نے نان کھٹائیوں کے بدلے میں؟ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، بچتے رہو ان چیزوں سے۔ کاروبار بنا لیا لوگوں نے، مجھے 1000 روپیہ مل گیا، رحمانی صاحب قرآن پاک پڑھ، ہاں جی 10 قرآن پاک پڑھ دیجیے، واہ ماشاءاللہ، خوش ہو گئے، مجھے 1000 روپیہ مل گیا، میں بھی خوش ہو گیا۔ وہ بیچارے انتظار میں ہیں، قبر والے انتظار میں ہیں کہ میں نیک اولاد چھوڑ کے آیا ہوں، مال و دولت چھوڑ کے آیا ہوں، دیکھو میرے لیے کیا بھیجتے ہیں، نیکیاں کر کے بھیجیں گے، صدقہ دیں گے، کوئی خیر خیرات کریں گے تو مجھے اجر پہنچے گا۔ وہ اجر وہاں انتظار کر رہا ہے اور ہم یہاں سموسے کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، دودھ پتی۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں مت ملاؤ حق اور باطل کو، مت ملاؤ حق اور باطل کو، تکتموا الحق وانتم تعلمون، اور حق بات کو چھپاؤ بھی نہیں۔ چھپائے اس لیے جاتے ہیں نمازی ناراض نہ ہو جائیں، سیٹھ صاحب پیسے بند کر دیں گے، چودھری صاحب پیسے نہیں دیں گے، حق بات کو چھپا لو، نہیں، حق بات بیان کرو۔ اللہ بار بار منع کرے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔
تم حق اور باطل کو ملا کے مکس کر کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور حق بات کو چھپا لیتے ہو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کیا تمہارا رب نہیں جانتا؟ اللہ نہیں جانتے؟ اللہ ایک ایک چیز کو جانتے ہیں. اللہ اکبر. مدینہ طیبہ میں ایک بادشاہ آیا. اس بادشاہ نے بڑے بڑے لوگ ملنے آئے، علماء کرام ملنے آئے. سلیمان بادشاہ نے اعلان کیا بھئی مجھے یہ بتاؤ یہاں کوئی ایسا بندہ ہے جس نے کسی صحابی کا دیدار کیا ہو؟ اس دور کی بات ہے. کہا ہاں ایک بندہ ہے جس نے کئی صحابہ کا دیدار کیا، وہ ابھی زندہ ہے، بلاؤ. جب اس کو بلایا، ان کا نام حضرت ابو حازم تھا رحمۃ اللہ علیہ. بلایا تو بادشاہ تو ماشاءاللہ بادشاہ ہی ہوتے ہیں، تو اس سے پوچھا ابو حازم کیا میرے آنے کی تجھے اطلاع نہیں ملی؟ میں بادشاہ ہوں، دنیا مجھے ملنے آئی ہے، لوگ ملنے آئے ہیں، تجھے اطلاع نہیں ملی میرے آنے کی؟ ابو حازم کہتے ہیں ہاں مجھے پتا چلا ہے تیرا کہ تو آیا، پھر مجھے ملنے کیوں نہیں آئے؟ کہنے لگے مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، نہ تو مجھے جانتا ہے نہ میں تجھے جانتا ہوں. جب ہم ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے تیرے پاس آنے کی؟ ہاں مجھے کوئی تقاضا ہو، مجھے کوئی حاجت ہو، کوئی لالچ ہو، میری کوئی مجبوری ہو، پھر تو میں آؤں، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں. اچھا دیکھیں یہ ہے حق اور سچ بات، اور یہ حق اور سچ بات بادشاہوں کو ناگوار گزرتی ہے. ہمارے ہاں بھی جتنے آئے ہیں وہ سب یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے سب کچھ یسر کرنے والے ہوں، نوسر کرنے والا کوئی نہ ہو، یسر کرنے والے ہوں. لیکن ابو حازم نے کہا کہ ہاں اطلاع تو پہنچ گئی تھی، لیکن تو مجھے نہیں جانتا، میں تجھے نہیں جانتا، میں کیوں آؤں تیرے پاس؟ جب یہ جواب سنا سلیمان بادشاہ نے تو بڑا تل ملایا اور بڑا غصہ کیا. اس نے غصہ کرنے کے بعد وہ کہنے لگا اچھا ایسا کرو، مجھے کوئی نصیحت کرو، کوئی بات کہو جس پر میں عمل کروں. ابو حازم نے کہا دیکھ سلیمان، تو نے دنیا آباد کی ہے، آخرت برباد کی ہے. جس نے آخرت اپنی برباد کی ہے نا وہ مرنے سے ڈرتا ہے. موت تو آئے گی، یہ تو پکی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. موت نے آنا ہے اور اپنے وقت پر آنا ہے، اور جب آئے گی تو پھر مہلت نہیں ملے گی. بس اتنا ہے کہ تو نے دنیا آباد کی ہے، آخرت کو ویران کر دیا، اس لیے تو موت سے خوف کھاتا ہے. اگر تو نے آخرت آباد کی ہوتی تو موت سے خوف نہ کھاتا. اس نے کہا بات تیری ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بتا کہ ایمان والا اللہ کے سامنے کیسے حاضر ہوگا، بے ایمان کیسے حاضر ہوگا، اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ ابو حازم نے کہا جو ایمان والا ہوگا، جس پر اللہ راضی ہوگا، وہ اللہ کے سامنے اس حال میں پیش ہوگا جیسے کوئی آدمی لمبے سفر سے واپس آیا ہو اور اپنے گھر والوں میں مل رہا ہو، اپنے گھر میں آ گیا ہو، تو ہر شخص اپنے گھر میں آ کے سکون محسوس کرتا ہے. تو ایمان والا تو ایسے آئے گا، اور بے ایمان اللہ کے سامنے ایسے آئے گا جیسے کوئی مدرسے کا بھگوڑا ہو یا آرمی کا بھگوڑا ہو اور پکڑا گیا ہو اور پکڑ کے اس کو جنرل کے سامنے کھڑا کر دیا گیا. اس کی کیفیت یہ ہوگی. اب تو وہ تل میں لایا اور خوف زدہ ہوا، کہنے لگا اچھا تو ایسے کر، مجھے کوئی نصیحت کر، کوئی بات بتا جس پر میں عمل کروں اور میں جنت میں چلا جاؤں. تو اس نے کہا کہ اچھا، ابو حازم نے کہا تو ایسے کر، تو لوگوں پر احسان کر،
لیکن احسان کر کے پھر جتایا نہ کر، اور جب بھی کوئی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کر۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم اگر کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں نا تو سوچتے ہیں کہ اب اس سے کام نکالیں گے، اس سے کام نکلوائیں گے، تو ہم نے اپنے فائدے کے لیے کام کیا، اللہ کی رضا تو نہ ہوئی۔ تو جو بھی کام کرے گا اللہ کی رضا کے لیے کر۔ احسان کر دیا، اب اس کا تذکرہ نہیں کر، لوگوں کے سامنے بھی تذکرہ نہیں کر، بھول جا، اس کا اجر اللہ سے مانگ، پھر دیکھ اللہ تیری بادشاہی کو کیسے چار چاند لگاتا ہے۔ آگے چل کر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، فرمایا نماز پڑھو، زکوٰۃ دیا کرو، اور نماز وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، رکوع کیا کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کرو۔ نماز اور زکوٰۃ یہ بنی اسرائیل والوں پر بھی تھی، لیکن ان کی کیفیت اور تھی۔ اس کی مثال میں نے کئی دفعہ دی ہے۔ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا، جہاں چاہو نماز پڑھ لو، نماز ہو جائے گی، لیکن ان کے لیے جو عبادت گاہ مخصوص تھی وہاں جا کے چاہے کئی میل جانا پڑتا تھا، وہ عبادت گاہ کے علاوہ کہیں عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ اور زکوٰۃ ہے، سبحان اللہ، ہماری زکوٰۃ لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، لوگوں کی زکوٰۃ ہمیں فائدہ دیتی ہے۔ جاؤ زکوٰۃ کی رقم دے دو، کسی غریب کو دو، مستحق کو دو۔ اس دور میں وہ زکوٰۃ کا جو مال ہوتا تھا جا کے جنگل میں رکھ دیتے تھے، آسمان سے بجلی آتی اور جلا کے راکھ کر دیتی تھی، تو لوگ سمجھ جاتے ہماری زکوٰۃ جو ہے قبول ہو گئی۔ اور جس کے مال کے اوپر آسمانی بجلی نہیں پڑی یا جلا کے راکھ نہ کیا تو وہ سمجھ جاتا تھا کہ میری زکوٰۃ قبول نہیں ہوئی۔ لیکن امت محمدیہ کے اندر یہ انعام ہے اللہ کا کہ زکوٰۃ نکالنے والا بھی فائدہ مند ہے، جس کو زکوٰۃ دی جائے وہ بھی فائدہ مند ہے، دونوں کا فائدہ۔ میں نے زکوٰۃ دے دی، میرا مال پاک صاف ہو گیا، اور میری مال کی حفاظت اللہ خود کریں گے، یہ میرا فائدہ ہو گیا۔ اور جس کو زکوٰۃ دی ہے اللہ نے اس کی دنیاوی ضروریات ہیں وہ ساری پوری کر دی، دونوں کا فائدہ ہو گیا اس میں۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کیا حکم کرتے ہیں لوگوں کو نیکی کے کام کا، اور فرمایا بھولتے ہو اور تم اپنے آپ کو تم پڑھتے نہیں ہو۔ وہ کافر تھے، مشرک تھے، اور آ کے کہتے تھے کہ دیکھ تو ایمان لایا، اللہ کے نبی پر ایمان لایا، اب اس پر پکے رہنا، تم نے اللہ کے نبی کو آخری نبی مان لیا، اس پر پکے رہنا۔ اچھا بھئی ہم تو پکے رہیں گے، لیکن تمہارا کیا ہوگا؟ کہنے لگے نہیں ہم نہیں آ سکتے۔ بھئی کیوں نہیں آ سکتے؟ کہنے لگے ہماری دکانداری بند ہو جائے گی، ہمارے نذرانے اور یہ پیسے سب بند ہو جائیں گے کہ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم اس سے پھرنا نہیں، ہم تمہیں کہہ رہے ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ اللہ کی مدد دو ہی راستوں سے آتی ہے، کس طرح؟ ایک تو صبر کرو، اور پھر دوسرا نماز پڑھتے رہو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، نماز پڑھو خشوع خضوع کے ساتھ، جس طرح صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے۔ یہاں ایک بات یاد آ گئی، حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں بھائی، بچپن ہے ان کا، تو ایک صحابی وضو فرما رہے تھے، وہ وضو کر رہے تھے تو انہوں نے جلدی جلدی وضو کیا، لیکن وضو کے اندر غلطی کی، اور دونوں شہزادوں نے دیکھ لیا۔ جب انہوں نے دیکھا تو یہ آئے ان کے پاس، کہنے لگے چچا آپ نے وضو کر لیا نا، اب ہم وضو کرتے ہیں، ہمارا وضو دیکھنا، اگر ہمارے وضو میں کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو ہمیں بتا دینا تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ پھر انہوں نے وضو کیا، جب انہوں نے وضو کیا تو صحابی کو احساس ہوا کہ یہ مجھے سکھا رہے ہیں، احساس ہوا کہ میرے وضو کے اندر غلطی ہے، ان کے وضو کے اندر غلطی نہیں ہے، یہ تو مجھے سکھا رہے ہیں۔ تو اس صحابی نے ان حضرت حسنین کو دیکھ کر اپنی غلطی کی اصلاح کر لی۔ یہ ہے طریقہ سمجھانے کا۔ لیکن ایک نوجوان نماز پڑھنے ہی نہیں آتا ہے، 40 سال کا ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا، اتفاق سے اگر وہ مسجد میں آ بھی جائے نماز پڑھنے کے لیے، ہم اسے کہتے ہیں لے تو نے یہاں ہاتھ باندھ لیے، تو نے تو یہاں ہاتھ باندھ رہے تھے، تو نے زور سے آمین کہی، آستہ کہنی تھی، پاؤں ایسے کرنے تھے، فلاں ایسے کرنے تھے، اور فوراً فتویٰ ٹھوک دیتے ہیں تیری نماز ہی نہیں ہوئی۔ اللہ کے بندے، وہ زندگی میں تو پہلی دفعہ مسجد میں آیا ہے، زندگی میں پہلی دفعہ مسجد میں آیا ہے۔ میرا تو ایمان ہے اس بات پر
کہ پہلی دفعہ وہ آیا اس سے سبحانک اللہ بھی نہ آئے، الحمد شریف بھی نہ آئے، قل هو اللہ بھی نہ آئے، وہ تو ہمیں دیکھ کے رکوع کرتا رہے، ہمیں دیکھ کے سجدہ کرتے رہے، اللہ اس کی نماز قبول کر لے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ آیا تو ہے نا اپنے دروازے پر، وہ خود نہیں آیا، اللہ کی رحمت کھینچ کے لائی ہے۔ اللہ رب العزت جس بندے کی طرف 70 دفعہ رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں اسے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتے ہیں۔ اب وہ بیچارہ زندگی میں پہلی دفعہ آیا مسجد میں اور ہم نے فتویٰ لگا دیا تیری نماز ہی نہیں ہوئی، اور وہ کہتا ہوگا چلو نماز نہیں ہوئی، آئندہ میں نہیں آؤں گا، آئندہ میں مسجد میں نہیں آؤں گا، چلو نماز نہیں ہوئی نا میری، آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ ہم ایسے دل شکنی والی باتیں کرتے ہیں، بجائے لوگوں کو مسجد میں لانے کے ہم اس کو مسجدوں سے دور کر دیتے ہیں، وہ نوجوان دور ہو جاتا ہے پھر ہم سے۔ نہیں، وہ جب آ گیا مسجد میں آ گیا ٹھیک ہے، وہ ایک ہی دن کے اندر عالم تو کوئی نہیں بنتا، ایک ہی دن میں تو کوئی حافظ نہیں بنتا۔ اب وہ آ گیا نا، میں تو چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی پیار کرتا ہوں، اگر ہم ان کو مسجد سے بھگا دیں تو یہ جائیں گے گھر کے اندر ٹچ موبائل دیکھیں گے، کارٹون دیکھیں گے، کوئی نہ کوئی گناہ کریں گے نا، اس گناہ کرنے کا سبب ہم خود بنے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ بچوں کو پیار سے مسجد میں لے کے آئیں، جتنی دیر یہ بچے مسجد میں رہیں گے اتنی دیر یہ گناہوں سے بچے رہیں گے، اتنی دیر گناہوں سے بچے رہیں گے۔ اگر ہم ان کو بھگائیں یہاں سے مسجد سے بھگا دیں تو ظاہر ہے پھر وہ جا کے وہی کام کریں گے، کل کو پھر ابا جی روئے گا، مولوی صاحب تعویذ دے دو، بیٹا نافرمان ہو گیا۔ اس میں ہمارا قصور ہے۔ اگر کوئی نیا نمازی آئے تو ہمیں نہیں چاہیے کہ پہلے دن اس کو کہنے ہوئے تیری نماز نہیں ہوئی، یا تو ایسے کیوں بیٹھا، یا تحیات میں ایسے کیوں بیٹھا، تو نے یہاں ہاتھ کیوں باندھے، جہاں مرضی ہاتھ باندھ۔ آیا ہے نا اللہ کے گھر میں، اللہ تجھے ظہر میں آئے تو عصر میں آنے کی توفیق دے، عصر میں آئے تو مغرب میں آنے کی توفیق دے، مغرب میں آئے تو عشاء میں آنے کی توفیق دے۔ آہستہ آہستہ جب تجھے مسجد کا راستہ مل گیا تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ تو اس نہج پر بھی آ جائے گا کہ تو صحیح نماز پڑھنے لگ جائے گا۔ اگر ہم نے پہلی نماز میں اس کو ٹوک دیا اور وہ مسجد سے دور چلا گیا تو پھر گناہ گار وہ ہوگا، لیکن اس کے گناہ کے اندر ہم برابر کے شریک ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کہ جب کوئی مرنے والا مرتا ہے اس کو یہ نہ کہا کرو کہ کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ، وہ اس وقت اس کے ساتھ جو بیت رہی ہوتی ہے وہ اسے معلوم ہوتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ کلمہ پڑھ، وہ تو اپنی تکلیف پہ ہے، اور تکلیف میں آ کر وہ کہہ دے میں نہیں پڑھتا اور مر گیا، تو کلمے کا منکر ہو کے مرا، کلمے کا منکر ہو کے مرا، وہ جائے گا ڈائریکٹ جہنم میں، اور سبب ہم بنے۔ تو اس لیے اسے نہ کہا کرو کہ کلمہ پڑھ، بلکہ اس کے پاس بیٹھ کر ہم کلمہ پڑھیں، تاکہ کم از کم اگر وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا تو کلمہ سنتے ہوئے تو جا سکتا ہے، ایسا تو ممکن ہے نا۔ لیکن اس کے پاس بیٹھ کر زور سے بھی نہ پڑھو کہ اسے تکلیف ہو، آہستہ بھی نہ پڑھو کہ وہ سن نہ سکے، میانہ روی سے پڑھو کہ کلمہ پڑھو اور وہ کلمہ سن لے۔ الذین یظنون، تم کیا گمان رکھتے ہو، انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کیا تم نے اللہ کے ساتھ ملاقات نہیں کرنی، کیا مرنے کے بعد وہاں نہیں پہنچنا ہے۔ الذین یظنون، ہم اللہ کے روبرو کھڑے ہوں گے، انہم ملاقو ربہم، ہماری اللہ سے ملاقات ہوگی، وانہم الیہ راجعون، اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ ہم زمین کے اوپر اکڑ کر کے چلتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ انسان تیری حیثیت کیا ہے؟ اگر تیرے کھانے کے اندر سے، تیری چائے کے اندر سے، تیرے دودھ کے اندر سے مکھی ایک چھوٹا سا لقمہ لے کے چلا جائے تو تو دنیا کا زور لگا لے، مکھی سے اٹھایا ہوا لقمہ تو واپس نہیں لے سکتا۔ کیا حیثیت ہے تیری؟ تو مکھی سے اپنا وہ اٹھایا ہوا لقمہ واپس نہیں لے سکتا۔ تکبر اس کو جائز ہے، غرور اس کو جائز ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔